یہ ڈائٹ کر لو ویٹ لاس ہو جائے گا, یہ ٹوٹکا اپنا لو ویٹ لاس ہو جائے گا, یہ کر لو ویٹ لاس ہو جائے گا. لیکن ہمارے ویٹ لاس کے لیے ایک آئیڈیل روٹین کیا ہونی چاہیے یہ ہمیں کوئی نہیں بتاتا. آج ہم اسی روٹین کو ڈسکس کریں گے. السلام علیکم, میں ہوں زینب گوندل اور آج ہم ڈسکس کریں گے ایک آئیڈیل روٹین کیا ہونی چاہیے ویٹ لاس کرنے کے لیے. اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے تو آپ ویٹ لاس کر بھی لیں گے, لیکن اس کے لیے آج آپ اس ویڈیو پہ ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں گی کہ وہ آپ کے لیے آسان کس طرح سے ہو سکتی. بیسیکلی ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے, ہمیں جو جس طرف گائیڈ کرتا ہے, میں نے اس ڈائٹ سے ویٹ لاس کیا ہم اس طرف چل پڑتے ہیں. کوئی ہمیں کہتا ہے میں نے جی ایم ڈائٹ کی, میں نے کیٹو ڈائٹ کی, میں نے ایگ ڈائٹ کی, میں نے جوس ڈائٹ کی, میں نے بنانا ڈائٹ کی. ہم ہر اس ڈائٹ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیا ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ اس ڈائٹ سے وزن تو کم ہو جائے گا لیکن وہ وزن واپس کتنی تیزی سے آئے گا؟ ہم اس چیز کے بارے میں سوچنا جو ہے وہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ یہ ہم نے غلطی جو ہے وہ اپنی ڈائٹ میں نہیں کرنی تاکہ ہمارا ویٹ واپس نہ آئے. ہم اپنی لائف میں اتنے بیزی ہیں کہ ہمارے پاس بار بار ویٹ لاس کے لیے ٹائم نہیں ہے. اپنی باڈی کو اسی سرکل میں نہ رکھیں, ویٹ لاس کیا پھر سے گین کیا پھر لاس کیا پھر گین کیا, نہیں, پلیز ایسا نہ کریں. ایک بار پلان کر لیں ویٹ لاس کرنا, اس کے بعد ویٹ لاس کریں اینڈ جسٹ موو آن. اپنی لائف کو ایک پراپر گول کے ساتھ لے کر چلیں گے تو ویٹ لاس ہو بھی جائے گا اور دوبارہ ویٹ گین کبھی ہوگا بھی نہیں. ویٹ لاس کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی پنشمنٹ نہیں ہے, یہ ہماری پرسنل چوائس ہے. ہم نے اس کو خود سے اپنی باڈی کو جو ہے وہ اڈیپٹ کرایا ہے, ہم نے اپنی باڈی کو بتایا ہے کہ میں ویٹ لاس کرنا چاہتی ہوں. تو کیا ویٹ لاس کرنا ہم نے خود کو پنش کرنا ہے؟ بالکل نہیں. ہم نے ایک ایسی آئیڈیل روٹین بنانی ہے جس کو میں آج سٹارٹ کروں تو 10 سال بعد بھی میں اس کو فالو کر سکوں. لیکن ہم ڈائٹ کرنے میں کیا کرتے ہیں, 10 دن کا ڈائٹ پلان کر لیا, اس کے بعد 10 دن جو ہے وہ سنیکنگ کی, باہر سے کھانے کھائے, فل عیاشی کی اپنے کھانے کے ساتھ, اس کے بعد پھر سے ہم ویٹ لاس کے لیے آ جاتے ہیں. وہ ویٹ لاس ہماری باڈی کے لیے بالکل ہیلدی نہیں ہے. ہم اپنے ہارمونز کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں جس کے بعد ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب ایک نارمل ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیتے ہیں. آپ کو ٹائم میں بتا دیتی ہوں اور کھانے بھی میں بتا دیتی ہوں, اس کے اکارڈنگلی آپ گھر بیٹھے اپنا ڈائٹ پلان خود سے فکس کر سکتے ہیں. اگر آپ 8 o'clock اٹھ رہے ہیں تو اس کے اکارڈنگ میں آپ کو ڈائٹ پلان بتا دیتی ہوں, آپ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کر لیجئے گا. 8 بجے آپ اٹھے, میکسیمم 8:30 تک اپنا بریک فاسٹ کر لیں. 11 o'clock سنیک, 1 o'clock لنچ, 4 to 5 اگین سنیک, اس کے بعد اپنا ڈیٹاکس ڈرنک لے رہے ہیں. اس کے بعد فزیکل ایکٹیویٹی وچ از ویری امپورٹنٹ وہ, اس کے بعد اپنا ڈنر اور اس کے بعد نیوٹراسوٹیکل اور اس کے بعد آپ سو جائیں گے. یہ آپ کے پورے دن کا ٹائم ہو گیا. آپ اس کو اب مینج کس طرح سے کرنا ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. اچھا, ہم نے کوئی فینسی ڈائٹ نہیں کرنی, ہم نے سمپل دال چاول روٹی سے ہی اپنا وزن کم کرنا ہے. اب دن میں 2 روٹیاں اپنے کھانی ہیں, ایک بریک فاسٹ میں, ہاف لنچ ہاف ڈنر. یا تو پوری لنچ میں کھا لیں, ڈنر میں صرف جو ہے اپنی میٹ کی یا پروٹین کی سرونگ رکھ لیں. دوپہر میں سیلڈز جو ہیں وہ اس کا کنزمپشن ہم ضرور کریں گے. اس کے ساتھ کاربس کو کوشش کریں کہ رات کو کم لیں کیونکہ ہم جو ہے اس کے بعد فزیکل ایکٹیویٹی بالکل نہیں کر رہے. دوپہر تک یا شام تک ہم نے جو بھی کھایا اس کے بعد فزیکل ایکٹیویٹی ہم نے ضرور لازمی اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرنی ہے. آپ ویٹ لاس کر رہے ہیں, ویٹ گین کر رہے ہیں, ویٹ مینٹین کر رہے ہیں, ہیلدی رہنا از دا کنسرن. اگر آپ ہیلدی رہنا چاہتے ہیں تو فزیکل ایکٹیویٹی از ویری امپورٹنٹ. مجھے اس چیز سے بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں, کوئی بھی جم جا رہا ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں بہت جلدی آگے ہو کر, تم تو بالکل ٹھیک ہو, تم کیوں جم جا رہے ہو, تمہیں ویٹ لاس کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی, ویٹ لاس وہ کر رہا ہے, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ وہ مینٹین کر رہا ہے, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ پلیز اپنے کام سے کام رکھیں. آپ کو ویٹ لاس کرنا ہے آپ خوشی سے کریں, آپ کو ویٹ گین کرنا ہے آپ خوشی سے کریں. دوسروں کو لائف میں نہ بولیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس چیز سے گزر رہا ہے, اس کی سرفرنگز کیا ہیں, ہم نہیں جانتے. اچھا, ویک میں 2 بار مٹن ضرور کھائیں, 2 بار فش ضرور کھائیں. اس کے علاوہ دال کی سرونگ جو ہے وہ ہم ویک میں 3 سے 4 بار بھی لے سکتے ہیں. فروٹس کی کنزمپشن ہم نے ضرور کرنی ہے. اپنے سنیک ٹائم میں فروٹس کو, ڈرائی فروٹس کو پریفر کریں. اس کے ساتھ
अपने न्यूट्रास्यूटिकल्स पे बहुत फोकस करें कि हमने कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल किस टाइम पे लेना है। ज़ीरा वाटर अगर हम ले रहे हैं, दालचीनी का पाउडर ले रहे हैं, हम जो भी ले रहे हैं उसको कंसिस्टेंट तौर पे लेंगे तो वो हमारे वेट लॉस में हेल्प करेगी, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगी और एक प्रॉपर बूस्ट देगी हमारी बॉडी को, और हम बहुत अच्छे से जो है वो मेंटेन कर जाएंगे अपने वेट, अपने गोल्स को बेसिकली। अगर आपकी शादी है, आपके किसी रिलेटिव की शादी है और आप उसके लिए वेट लॉस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मील स्किप ना करें। मील स्किप करने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारा वेट स्टक हो जाता है, हमारी बॉडी को लगता है कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, मुझे खाने को नहीं मिल रहा, इसलिए मैं अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो करूं, खाने को प्रिजर्व करूं, जो एनर्जी है मैं उसको स्टोरेज में लेके जाऊं। इसलिए इस तरह से मत करें। जो भी वेरी नेक्स्ट डाइट आप लेंगे वो सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में जो है वो डेपोजिशन देगी और बहुत ज़्यादा वेट गेन कराएगी। इसलिए आप कोशिश ये करें कि अपने वेट के साथ अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, मील स्किप कभी भी नहीं करना। अगर आपने किसी की शादी के लिए वेट लॉस किया है, मील स्किप कर कर के वेट लॉस किया है, तो जिस दिन आप रेडी होने के लिए जाएंगे अपने डार्क सर्कल्स देख के आप खुद ही परेशान हो जाएंगे, अपनी स्किन को डिहाइड्रेटेड देख के आपको दुख हो रहा होगा कि ये मैंने अपने साथ क्या कर लिया है, मेरी स्किन इतनी हेल्दी थी, फ्रेश थी, अच्छी थी। अपनी स्किन का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और वेट लॉस भी साथ साथ करें। डेली रूटीन में एग ज़रूर लें, फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें। और एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी नहीं है लेकिन बहुत बड़ी है, इंटरनेट से, यूट्यूब से उल्टी सीधी डाइट्स देखकर अपना मेटाबॉलिज्म, अपनी बॉडी ख़राब ना करें। किसी प्रोफेशनल की अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर देखें। अपनी बॉडी में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लेकर आएँ, अपनी बॉडी को उस चीज़ का आदी बनाएं जो आप चाहते हैं। अपने गोल्स एक बार सोच लें एंड गो एंड अचीव देम। ऐसे ना करें आज ये है कल वो होगा, परसों वो होगा। जो आज है उसमें रहें और खुश रहें, अपने आप को हेल्दी रखें। थैंक यू सो मच।